بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آدھی رات کو جاگ جانے کی وجوہات اور اس سے بچنے کے طریقے۔ کیا آپ نے کبھی صبح 4 بجے کے آس پاس خود کو خلا میں کھوڑتے ہوئے بیدار پایا؟ کیا یہ صرف ایک بری عادت ہے یا چیزیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں؟ آج جانتے ہیں ہم اس رپورٹ۔ کیا آپ نے کبھی صبح 4 بجے کے آس پاس خود کو خلا میں کھوڑتے ہوئے بیدار پایا؟ کیا یہ صرف ایک بری عادت ہے یا چیزیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں؟ یہ ہمیشہ صبح 4 بجے ہی کیوں ہوتا ہے؟ گدے بنانے والی کینیڈین کمپنی، جو کہ میٹرس جسے ہم کہتے ہیں، سمبا میٹرس کی پارٹنر اور برطانوی غیر سرکاری تنظیم دا سلیپ چیریٹی کی ڈپٹی CEO لیزا آرس کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہم تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کے بعد نسبتاً کم گہری نیند میں جانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک بار جب ہم اس طرح کی کم گہری نیند کے دھندلے پن میں ہوتے ہیں تو ہم بہت آسانی سے جاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ عام طور پر رات 11 بجے کے قریب سو جاتے ہیں، جو سونے کا ایک بہت عام وقت ہے، تو صبح 4 بجے جاگنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے عوامل ہیں جو اس تقریب دے ہلچل کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں ہارمونس، اگر ہم ہارمونس کو ڈسکس کریں تو لیزا کے مطابق نیند ہماری اندرونی گھڑی یا سرکیڈین ردم پر منحصر ہوتی ہے۔ سب سے اہم اور معروف سرکیڈین ردم میں سے ایک نیند سے جاگنے کا سرگم ہوتا ہے۔ ان کے بغیر نیند کے 2 ہارمون لیول سے کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی میلاٹونن اور کورٹیسول، جو 24 گھنٹے کے پیٹرن کو فالو کرتے ہیں۔ میلاٹونن ہارمون آپ کو اونگنے میں مدد دیتا ہے، یعنی سبیت کرتا ہے، جبکہ کورٹیسول جو ہے آپ کو اٹھنے یعنی کہ جاگنے میں مدد کرتا ہے۔ رات دیر اچانک بیدار ہونے والوں کو اس سے روکنے کے لیے اپنے ہارمونز پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ برطانیہ کے نجی ہسپتال پامال میڈیکل کی GP ڈاکٹر مریم ایچ ملک کہتی ہیں، سونے سے پہلے پرسکون سرگرمیوں میں مشغول رہنا سود مند ہو سکتا ہے، جیسے کہ پڑھنا، سکون بخش موسیقی سننا یا ریلیکسیشن ٹیکنکس پر عمل کرنا، جیسے کہ گہری سانس لینا یا میڈیٹیشن وغیرہ۔ اس طرح اپنے فون کو تھوڑی دیر کے لیے بند رکھیں، یعنی اپنے موبائل کا استعمال بند کریں۔ ڈاکٹر مریم مزید کہتی ہیں کہ الیکٹرانک ڈیوائسز سے نکلنے والی نیلی روشنی میلاٹونن ہارمون کی پیداوار کو روکو۔ سونے کے وقت سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے اسکرین ٹائم سے بچنے کی کوشش کریں یا نیلی روشنی کے فلٹر کا استعمال کریں۔ بہتر ہے انہیں رات کو الگ کمرے میں چارج کیا جائے۔ اور خوراک کے حوالے سے کہتی ہیں کہ کیفین، بھاری کھانا، الکوہل، شوگر، میگنیشیم یا وٹامن B کی کمی آپ کی رات کی نیند میں خلل ڈال سکتی ہے۔ اس حوالے سے شوگر اور کاربوہائیڈریٹس کا خاص اثر ہو سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ زیادہ چینی اور بہتر کاربوہائیڈریٹس والی خوراک خون میں شوگر کے اتار چڑھاؤ کا سبب بن سکتی ہے، جس سے رات کو شب بیداری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیزا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اگر آپ کا بلڈ شوگر کم ہو جائے تو آدھی رات کو آپ کو بھوک لگنے کا امکان نہیں۔ اس سے غیر معمولی وقت کی بیداری کو کم کرنے کے لیے آپ کے دن کا آخری کھانا یا شام کی سنیکنگ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کاربوہائیڈریٹس یا میٹھے پر مبنی سنیکس کی بجائے پروٹین سے بھرپور، میگنیشیم سے بھرپور غذاؤں کا انتخاب کریں، جیسے کہ سخت ابلے ہوئے انڈے، کاٹیج چیز، کدو کے بیج، پالک، ڈارک چاکلیٹ، کاجو یا چکن یا ٹنکی کا گوشت۔ وہ کہتی ہیں کہ پروٹین آپ کی رات کے وقت کی بھوک کو ختم کر سکتا ہے، جبکہ میگنیشیم نیند کو سہارا دے۔ پیشاب کے حوالے سے کیا آپ ہر رات ایک ہی وقت اچانک بیدار ہوتے ہیں؟ تو ڈاکٹر مریم مشورہ دیتی ہے کہ سونے سے پہلے زیادہ مقدار میں پانی یا کوئی پینے والی چیز سے اجتناب کریں، کیونکہ ظاہر ہے زیادہ پانی جب آپ پئیں گے تو آپ کو بار بار پیشاب آئے گا اور پھر اس سے بھی آپ کی نیند میں خلل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر مریم، لوگوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ان کے بقول نیند کے پیٹرن عمر کے ساتھ بدلتے ہیں اور مختلف عوامل معمر افراد میں نیند کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ معمر افراد میں نیند کے خلل کی کچھ عام وجوہات میں خواب کے سرکیڈین ردم میں تبدیلی، میلاٹونن کی پیداوار میں کمی، طبی حالات یا ادویات کا استعمال ممکنہ نیند میں خرابی جیسے عوامل کے شامل ہیں۔ شکریہ۔